बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे एक ऐसे किरदार की, एक ऐसे मुनफरिद प्रोग्राम की जिसको मिलियंस में लोगों ने देखा है। और दोनों जो इस व्लॉग का हिस्सा होंगे लोग, एक पीर हक खतीब और दूसरे होंगे सैयद इकरारुल हसन। एक अपनी दुनिया के लोग हैं, यानी कि वो पीर हैं, और दूसरी तरफ एक जर्नलिस्ट हैं, यानी कि वो एंकर पर्सन हैं। और उन्होंने अपनी एक व्लॉग किया और अपना एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने जिस पे हम बात करते हैं। ये दोनों बिलाशुबा मारूफ शख्सियात हैं, बिलाशुबा इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं और अपने अपने मैदान के दोनों सिपाही हैं। अब सूरत हाल ये है कि पीर हक खतीब के हवाले से इससे पहले भी एक इसी तरह का मुतनाज़ा सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें मदनी साहब ने उनके लिए कुछ शुभ का एक अपना निकाला था, जिसके बाद वाकई में वो शुभ सरकार मशहूर हो गए और फिर उन दोनों के माबैन सुलह हो गई। उसमें भी कुछ बड़े लोगों ने किरदार अदा किया था और यूं इनकी सुलह हुई। अब एक दफ़ा फिर जो कि इकरारुल हसन जब कोई प्रोग्राम लेकर के आते हैं तो मुझे ज़ाती तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो बड़ी मेहनत करते हैं। उनके पास एक बड़ी टीम है पूरे मुल्क में जो अपनी जान को और अपने मुस्तकबिल को ख़तरों में डाल करके और बहुत सारी तनकीद का सामना करने के लिए ख़ुद को तैयार करके वो प्रोग्राम तैयार करते हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत ही करीब से अंदाज़ा है। मैंने ख़ुद उनके एक दो प्रोग्रामों का हिस्सा रहा हूँ जो उन्होंने शहर में किए हैं। अब सूरत हाल ये है कि इकरारुल हसन ने एक प्रोग्राम किया और उसमें इस चीज़ पर तो इख्तलाफ किया जा सकता है कि उन्होंने जो हुलिया अपनाया वो ज़ाहिर है पीर हक खतीब का था, यानी कि उनके बड़े बड़े जुल्फ़ें, उनकी टोपी, उनकी वास्कट और उनका लिबास। इस चीज़ पे तनकीद की जा सकती है कि इस पे इकरारुल हसन को शायद इस तरह से नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर वो शायद ये वाला गेटअप चेंज ना करते इस तरह से तो बात उस तरह से लोगों को समझ भी ना आती। अब उन्होंने जो असल मुद्दा था वो ये था कि ज़ईफ़ुल एतक़ादी के ख़िलाफ़ और जाली पीर होने के हवाले से, और उन्होंने जो रूहानियत का एक सिलसिला है, मारिफत का एक सिलसिला है, उसको बचाने के लिए और उसका दिफा करने के लिए उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि जी ये जाली पीर हैं और इनकी जो मुबैना करामतें हैं ये करामतें नहीं हैं, ये कुछ और है। और फिर उसके लिए उन्होंने बाइन ही उसी तरह का ट्रिक इस्तेमाल किया जिस तरह का ट्रिक जो है वो नज़रबंदी में इस्तेमाल किया जाता है और सादा लो अवाम के ईमान से खेला जाता है। अब बज़ाहिर तो ये एक खुला चैलेंज उनको उन्होंने दिया कि जी ये चीज़ है और जिस तरह से आप करते हैं इसी तरह से मैंने भी किया है, और अब बेहतर ये है कि आप मेरा चैलेंज कबूल करें जो चैलेंज आपने दिया था एक एंकर के प्रोग्राम में। और आपने बताया था कि जी कोई भी आए, कोई आलिम दीन आए या कोई भी शहरी आए, वो उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। और अब चूँकि इकरारुल हसन ने आपको चैलेंज दे दिया है तो आप ये चैलेंज कबूल करें। लेकिन हकीकत इसके कुछ बरक्स यूँ नज़र आती है कि जैसे ही इकरारुल हसन का प्रोग्राम सामने आता है फिर उसके बाद दूसरी तरफ से बजाय इसके कि खामोशी इख्तियार कर ली जाती या फिर ये था कि वाज़े पैगाम दिया जाता, ऐसा नहीं हुआ। और हक खतीब के जो मुरीदीन हैं पूरे मुल्क में उन्होंने इकरारुल हसन की ट्रोलिंग शुरू कर दी। अब जब ये ट्रोलिंग शुरू हुई तो उसमें हक खतीब ने अपने अकाउंट से कुछ लोगों के बयानात इकरारुल हसन के ख़िलाफ़ लगाए, यानी कि उन्होंने इनका चैलेंज कबूल नहीं किया। अब ऐसे में सूरत हाल ये है कि आने वाला वक्त वाज़े करेगा कि क्या होता है और क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर कराची के एक मारूफ आलिम दीन दिफाए ख़त्म नबूवत कौंसल के चेयरमैन हैं, बड़े समाजी किस्म के आलिम दीन हैं, बड़ा उनका अपनी हल्के में एक वसी किरदार है जो वो अपनाते हैं और हमेशा इस तरह के मामलात में वो अपना किरदार अदा करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में उन्होंने ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और वो हम उनसे ये पूछेंगे कि आप इस हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या है कि इकरारुल हसन ठीक है या पीर हक खतीब अलमारूफ शुफ सरकार
کا موقف درست ہے، اس پہ سب سے پہلے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. وہ اس کو ضعیف الاعتقاد لوگوں سے کھیلنا کہیں گے، وہ اس کو واقعی میں کرامت تسلیم کرتے ہیں، معاملہ کیا ہے، اس پہ ایک عالم دین سے گفتگو کریں گے. علامہ ضیاء اللہ سیالوی، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم مولانا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں کہ اقرار الحسن نے مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے یا پھر پیر حق خطیب المعروف شف شف سرکار کی کرامتیں واقعی کرامتیں ہیں؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے کیا ہے؟ جہاں تک بات ہے اقرار الحسن صاحب کی، میری نظر میں اقرار الحسن ایک عظیم مجاہد ہے، ایک مجاہدانہ کردار ادا کر رہا ہے، ظلم زیادتی کے خلاف اور فراڈیوں اور ٹھگوں کو بے نقاب کر رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں بتایا، کہ جو صوفیاء کرام ہیں یا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کرامتوں کو اس طریقے سے چھپاتے ہیں کہ جس طریقے سے عورت اپنے حیض کے کپڑے کو چھپا رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو شعبدہ بازی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے اسلام کو اتنا نقصان ہو رہا ہے، لوگ مذاق بناتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اسلام کو فائدہ ہے. یہ کام علماء کا تھا، صوفیاء کا تھا، جو ایک نمبر لوگ تھے، کہ وہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کرتے کہ جو جعلی ہیں، فراڈیاں ہیں. وہ اپنے ساتھ، کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، بہت طریقے سے لوگوں، کیونکہ میں نے خود کئی ایسے فراڈیوں ٹھگوں کو پکڑا ہے. اگر ہم دنیا دار ٹھگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو دین کے نام پہ جو ٹھگیاں کر رہے ہیں، فنکاریاں کر رہے ہیں، عیاریاں اور مکاریاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہمیں کیوں نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے یہ کام علماء کو کرنا چاہیے تھا، صوفیاء کو کرنا چاہیے تھا، کہ نہ کہ اقرار الحسن کو کرنا چاہیے. میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے لیے دعا گو ہوں، اس کے لیے دعائیں ہیں اور نیک تمنائیں اور اس کے ساتھ ہیں. ہاں، حق خطیب صاحب، کیونکہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حق خطیب صاحب کو چاہیے آئیے میرے سامنے آئے، میں اقرار الحسن کو بھی بلا لیتا ہوں، دونوں کے لیے ٹکٹ میں دیتا ہوں، کراچی میں میرے پاس آ جائیں، میرے سامنے آگے بات ہو جائے. میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے لوگوں کو، یہ بیچارے سادہ لوگوں کو یہ جعلی فراڈیے اسلام کے نام لے کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، پراڈو میں آتے ہیں، اور جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی، ان سے بھی نذرانے لے کے چلے جاتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پہ لوٹنے والے ہیں، یہ جاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ ہم دم کرا. 1000 میں سے کوئی ایک ویسے اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گیا، اور جو 99 واپس چلے گئے کرایہ خرچ کر کے، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا. رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا موت کا خوف نہیں ہے جعلیوں کے؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں، خدا کی قسم، میں تو ان جعلیوں کے خلاف، شاید دنیا والے جو فراڈی اور غدار ہیں نا، ان کے شاید اتنا خلاف نہیں ہو جتنا اسلام کے نام پر لوٹنے والے، اسلام کے لبادہ اوڑھ کر جو لوٹنے والے ہیں، وہ اس رنڈی سے بھی بدتر ہے، کہ جو کم از کم اپنا جسم تو پیش کر کے یا کچھ کر کے تو کچھ کر رہی ہوتی ہے، یہ اسلام کو بیچ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کے خلاف کھڑا ہونا، میں سمجھتا ہوں بہت قابل تحسین، قابل تقلید بات ہے، اور اقرار الحسن کے ہم ساتھ ہیں. جی مولانا، یہ تو آپ نے واضح بتا دیا کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے، اور اولیاء کرام جو ہیں، پیر حضرات جو ہیں، وہ اپنی کرامتوں کو مخفی رکھتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر نہ ہو جائے. اور یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ منفرد اور انوکھی قسم کی کرامت ظاہر کی جائے. یہ اس بات سے تو اتفاق کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب آپ کا چیلنج کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کراچی کی جو علماء برادری ہے، یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ دیگر علماء کا کیا ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ان دونوں میں سچا ہوگا اس کے لیے کوئی انعام و اکرام کیا ہے، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ پھر قانون کو کس طرح سے حرکت میں آنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے اقرار الحسن کے خلاف ویڈیوز لگائی ہیں اور وہ حق بجانب ہے، کہیں انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، تو ہماری کسی سے وہ محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اگر اقرار الحسن کہیں پر ظالم ہے تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسی طریقے سے اگر حق خطیب صاحب آتے ہیں، جو میں نے آفر دے دی ہے، اور آتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یوں ہے، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں سونے کا تاج پہناؤں گا اگر حق خطیب صاحب، اور اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو ہم اقرار الحسن کو، میں باقاعدہ سونے کا تو نہیں، میرے زبان سے نکل گیا، غریب آدمی ہوں میں، ان کو ایک تاج پوشی ہم ان کی کریں گے،
اقرار الحسن کی تاج پوشی کا ہم اعلان کرتے ہیں، حق خطیب ٹھیک ہوئے تو ان کی تاج پوشی کا اعلان کرتے ہیں، اور جو اس میں سے جھوٹا ہوا پھر اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ جو پروفیشن اس نے اپنایا ہوا ہے اس سے اس کو نکال دینا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ جی مولانا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جی یہ ضعیف الاعتقادی ہے اور اس سے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور یہ جعلی کرامتیں ہیں، اور کرامتوں کو اگر ہوتی بھی ہیں کسی پیر کے پاس تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال اس کے مترادف ہے، اور دوسری طرف آپ نے یہ والی بھی بڑی زبردست بات کہی کہ آپ ان دونوں کو کہتے ہیں کہ کراچی آئیں اور آپ ان کی میزبانی کریں گے، آپ ان کا آنے جانے کا جو ان کا اخراجات ہوں گے وہ بھی آپ برداشت کرنے کو تیار ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی شان شایان محافل ارینج کی جائیں گی، اور پھر جو ان میں سے سچا ہوا جس کی کرامتیں واقعی میں علماء کرام کے سامنے ایسی آئیں کہ یہ کرامتیں ہیں تو اس کو آپ تاج پوشی کریں گے۔ یہ واقعی میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد سلسلہ ہوگا، اور لوگوں کے ایمان کو بچانے کا یہ بہترین سلسلہ ہوگا، کیونکہ دونوں کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاکھوں فالورز ہیں، اور پیر حق خطیب جس طرح سے آن کیمرہ اپنی کرامتیں ظاہر کرتے ہیں اس کی بھی کلی جو ہے اس کی بھی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ آگے چل کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس حوالے سے دیگر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیا دونوں ایک جگہ بیٹھتے ہیں آن کیمرہ بیٹھتے ہیں، یا ان کو بھی کچھ حضرات جو ان کے باصر مرید ہیں وہ ان دونوں کو بٹھا کر کے صلح صفائی کرا دیتے ہیں۔ اس پہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔